لوگ کہتے ہیں کہ صبح جب اٹھتے ہیں تو بہت زیادہ سستی ہوتی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ صبح کی نماز پڑھی تھی؟ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ذکر و اذکار کیا تھا؟ صبح آپ جب اٹھتے ہیں کیا کبھی آپ کو وضو کرنا نصیب ہوا ہے؟ اگر آپ کو وضو کرنا ہی نصیب نہیں ہوا، آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی، آپ نے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں جو ہے حشاش بشاش اٹھوں؟ تو یہ جو سستی ہوتی ہے، یہ جو کاہلی ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ نماز پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا اعلیٰ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان رات کے وقت سو جاتا ہے تو شیطان آ کر اس کی پیشانی پر 3 گرہیں، جسے ہم گانٹھ کہتے ہیں، وہ لگا دیتا ہے، اور ہر گانٹھ پر، ہر گرہ پر وہ پھونک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ رات لمبی ہے، سو جا۔ تو جب انسان سو جاتا ہے، لمبی رات ہوتی ہے، تو جب انسان جو نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، پرہیزگار متقی ہوتا ہے، جب وہ صبح کرتا ہے تو صبح اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ پڑھتا ہے یا اللہ کا کوئی بھی ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر، بسم اللہ، جو بھی اللہ کا ذکر ہے وہ کرتا ہے، تو ایک گرہ، ایک گانٹھ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ اٹھ کر اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کے کرنے کے بعد وہ حشاش بشاش اور مکمل طور پر وہ توانا ہوتا ہے اور اس کو کوئی سستی نہیں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ایسا کام نہیں کرتا وہ شخص مکمل طور پہ سست اور کاہل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سو جاتا ہے اور صبح کے وقت وہ مکمل طور پہ اٹھتا نہیں ہے، میرے آقا نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ رات بھر جو سویا، صبح نہیں اٹھا تو شیطان اس کے کان میں 3 مرتبہ پیشاب کر جاتا ہے، اور اس کا کان جو ہے مکمل طور پہ شیطان کے پیشاب سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بے نمازی کے لیے کہا گیا، اور جو صبح نہیں اٹھتا اس کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صبح اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔